الشیطان المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگو، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے اور ساری کائنات کے محبوب، ساری کائنات کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ تو آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے محمد اور احمد۔ دنیا و کائنات کے اندر ایک اصول اور قانون دستور ہے کہ ہر آدمی کا ایک نام ہوتا ہے۔ میرا نام، آپ کا نام، استادوں کا نام ایک نام ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کے دو نام، محمد اور احمد، دو نام رکھے اللہ نے، اپنے محبوب کے دو نام رکھے۔ علماء نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے کہ محمد اور احمد دو نام کیوں رکھے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اندر اتنا کمالات رکھے، اتنا کمالات اور معجزات عطا کیے ہیں، وہ ایک نام میں نہیں سما سکتے، اللہ نے دوسرا نام دیا۔ اور لفظ محمد یعنی ساری کائنات جس کی تعریف کرے، ساری کائنات میں پوری دنیا جہان کی ہر چیز مل کر جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اور ساری کائنات سے زیادہ جو رب کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرچ کی ہے معرخین نے، لکھنے والوں نے۔ آج کل تو کمپیوٹر کا نظام ہے، جدید دور ہے، سرچ کیے ان کے اوپر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محمد اور احمد لکھا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ لکھی علماء کہ دنیا کے اندر سب سے نام اللہ نے محمد اور احمد لکھنا پڑھنا کیوں زیادہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ محمد یہ ہا میم دال سے ہے، حمد، اس کا معنی بنتا ہے حمد، حمد کا معنی تعریف۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کے بعد شکرانے کے لیے کہا ہے کہ ہم میری تعریف کیا۔ جیسے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، پانی پینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کی نعمت ہم نے ادا کی۔ اسی طرح سونے کے بعد اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو ہر نعمت کے بعد شکرانہ ہے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کا نظام بنایا، دنیا، زمین، آسمان، پرندے چرندے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنا کر اللہ نے ایسا نام عطا کیا محمد اور احمد، یہ اللہ کا شکرانہ ہے، یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی عجیب نے لکھا ہے علماء نے کہ محمد حمد سے ہے، اور حمد ہمیشہ آخر میں ہے۔ حمد کب ہوتی ہے؟ تعریف نعمت کے بعد، نعمت استعمال کر لو، اس کے بعد حمد۔ تو اللہ نے اسلام دین اور یہ قرآن ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے یہ سارا نظام دیا ہے انسان کے لیے۔ آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین مکمل کامل آپ کو عطا کر دیا ہے جو مجھے پسند تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ کتاب قرآن مجید مکمل آپ کو عطا کر دی، تو اس کا شکرانہ، شکر کیا ہے؟ وہ حمد ہے، وہ محمد اور احمد۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حمد ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ دیکھو ہر نبی کا نام آدم علیہ السلام، حامیم دال اکٹھے نہیں،
نوح حامیم دال اکٹھے نہیں، ابراہیم حامیم دال اکٹھے نہیں، اور اسماعیل، موسیٰ کلیم، زکریا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تمام 1,24,000 انبیاء کرام کے نام ہیں، کسی نبی کے نام کے اندر حامیم دال اکٹھے نہیں، اور ہمارے نبی کے نام کے اندر حامیم دال اکٹھے ہیں۔ اللہ نے شان بھی بلند کر دی اور آخر میں عطا کر دی کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا کہ حمد آخر میں ہوتی ہے، کائنات کا نظام چلنے کے لیے آخر میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام دے کر حمد بتایا کہ ختم نبوت ہے، اس کے بعد کسی کی تعریف نہیں، حمد آخر میں ہے، اور آخر میں نبی ہمارا ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ایک علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حامیم دال اکٹھے محمد اور احمد، یہ کائنات کی رونق ہے، دنیا کے اندر محمد اور احمد یہ کائنات کی رونق ہے، اگر محمد اور احمد نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، دنیا جہان نہ ہوتا، یہ اللہ نے ہمارے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے کائنات کو بنایا سجایا۔ دنیا کے اندر محمد اور احمد سے رونق ہے دنیا کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ محمد اور احمد لکھا ہے، تو جنت کی بہار بھی نام محمد سے، جنت کی بہار، دنیا کی بہار بھی نام محمد سے ہے، اور جنت کی بہار بھی نام محمد اور احمد سے ہے، اور جس نام کے اندر نام محمد، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچے کے نام کی ابتدا اور آخر کے اندر محمد اور احمد لکھا کرو، اللہ اس بچے کے شان بلند کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید، فرقان حمید، اس میں حامیم دال اکٹھے ہیں۔ تو تمام کتابیں تورات، انجیل، زبور اور صحیفے جتنے ہیں، کسی کتاب کے نام کے اندر حامیم دال اکٹھے نہیں، اللہ نے ان کی شان کو بلند نہیں کیا۔ جس کتاب کے نام کے اندر حامیم دال اکٹھے، اللہ نے اس کتاب کو ساری کتابوں کا سردار بنا دیا، اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جس جھنڈے کے نیچے ساری کائنات اکٹھی ہوگی، اس یہ امت اکٹھی ہوگی، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس جھنڈے کے نیچے کھڑے گے اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ پاکستان کے جھنڈے ہیں، تمام ممالک کے جھنڈے ہیں، تمام کتابوں کے جماعتوں کے جھنڈے ہیں، کسی جماعت کے نام کے اندر حامیم دال اکٹھے نہیں ہے، اور جس جھنڈے کو بلند کیا اللہ نے قیامت کے دن، کیونکہ ابھی تو ساری کائنات نہیں ہے، قیامت کے دن پوری دنیا جہاں کہ انسان جمع ہوں گے، تو اللہ اپنے محبوب کے نام کی وجہ سے، حامیم دال اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس جھنڈے کو بلند فرمایا، اور جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سر بر سجود ہوں گے، سجدہ کریں گے، تو اس مقام کا نام ہے مقام محمود، مقام محمود، اس میں بھی حامیم دال اکٹھے ہیں، یعنی ساری کائنات کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے محبوب جہاں سر بر سجود ہوں گے، اس سجدے کی جگہ کا نام ہے مقام محمود، حامیم دال اکٹھی ہوئی ہے، اللہ نے اس مقام کو بھی بلند کر دیا، اس سجدے کی جگہ کو بھی بلند کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کے نام کے اندر اللہ نے اتنا چیزیں رکھی ہیں، اس وجہ سے آپ جس گھر میں آئے اللہ نے اس گھر کو بلند کر دیا، جس مقام مکہ مکرمہ میں آئے اللہ نے اس مقام کو بلند کر دیا، حلیمہ کے گھر میں آئے حلیمہ کا گھر بلند کر دیا، عبداللہ کے گھر میں آئے عبداللہ کا گھر بلند کر دیا، آمنہ کی جھولی میں آئے جھولی کو بلند کر دیا، ابو بکر صدیق کی جھولی میں سوئے اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا، عائشہ صدیقہ کے حجرے میں سوئے وہ جنت کا گھر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم انت السلام وانت السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم.